اور سب تو پہلا بحری بیڑا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر روانہ کیتا گیا فتوحات واسطے۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان جامع القرآن ہونا بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تے مختلف جگہ تو قرآن پاک ایک کتاب کی شکل جمع کیتا، کدی پتھراں تے لکھیا ہوا ملدا سی، پتیاں تے لکھیا ہوا ملدا سی، چمڑے دیاں کھالاں دے اوتے لکھیا ہوا قرآن پاک ہے سی، کتابی شکل وچ نہیں سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتابی شکل وچ قرآن جمع کیتا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کے لہجے مختلف نے، روایتاں مختلف نے، کو کس طریقے نال قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کو کس طریقے نال پڑھ رہا ہے، تے آپ نے کل امت نو ایک قرات تے جمع کیتا کہ اے بنیادی قرات ہے، اس دے اوتے ساری امت نے قرآن نو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تے جڑیاں باقی قراتاں نے انہاں نو تسی اپنے طور تے جڑا ایکسٹرا پڑھنا چاہے قرات سبا 7 قراتاں نے 7 لہجے نے قرآن پاک پڑھن دے، وہ جو پڑھنا چاہے وہ الگ پڑھے، لیکن پوری امت ایک قرآن دے اوتے جمع ہوئی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی خصوصیت شان ہے اور وصف اور کمال ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دین اسلام کی خدمت واسطے کام لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کا جنازہ گزریا، لوگوں نے عرض کی تھی کہ جنازہ پڑھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھاؤ تسی، میں نہیں پڑھنا، خود جنازہ پڑھیا بھی نہیں۔ تے بعد اس کسی نے پوچھا کہ تسی تے فاستبقوا الخیرات کے تحت نیکی کے اندر جلدی کر دے ہو، لیکن جنازہ پڑھ کے تسی نیکی کمانی سی، تسی یہ جنازہ نہیں پڑھیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص عثمان کے بغض میں مبتلا، یہ جڑا شخص مریا یہ عثمان غنی دے بغض دے اندر مبتلا سی، میں اس واسطے اس دا جنازہ نہیں پڑھیا۔ اس قدر شان ہے کہ جو انہاں دے نال دل کے اندر کوئی کھوٹ رکھے، بغض رکھے، نفرت رکھے، انہاں دے متعلق گھٹیا گفتگو کرے، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ بیت رضوان تاریخ اسلام دے اندر اور نبوی دور دے اندر بڑی مشہور ہے، صلح حدیبیہ جس کا نام ہے، وہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معتمد ہستی نو اپنی طرف بطور سفیر بنا کے، ایل سی بنا کے کفار کی طرف بھیجا، کہ کفار نے شور مچا دیتا جی وہ قتل کر دیتے گئے ہیں۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے خون بہا واسطے سارے صحابہ کو بیعت لئی کہ اگر عثمان غنی نو معاذ اللہ شہید کر دتا گیا ہویا تے اسی انہاں دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاواں گے، جس ہستی دے خون واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود سینکڑا ہزاراں صحابہ کو بیعت لئی، اس ہستی دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ اصحاب نے بیعت کی تھی، اللہ رب العزت نے اس بیعت کے متعلق فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم لوگ جو بیعت کر رہے ہو یہ رسول اللہ کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہو، ید اللہ فوق ایدیہم، اور تم سب لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ یعنی اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے خون دی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تے جو سینکڑا ہزاراں اصحاب موجود سن، انہاں دے دلاں وچ صحابی رسول حضرت عثمان غنی دی کی محبت و عقیدت ہے۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ چوں عثمان غنی نو کی شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر عثمان غنی دی کی شان رکھی کہ جو انہاں دے خون بہا واسطے بیعت کر رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے تسی میرے نال بیعت کر رہے ہو، میرے نال وعدہ کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وسیلے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا اللہ دی بارگاہ وچ کتنا بڑا مقام ہے، یہ بھی اس آیت مقدسہ تو پتہ چلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شان و عظمت کے حوالے نال مستدرک للحاکم دے اندر موجود ہے کہ جڑا شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے متعلق گھٹیا گفتگو کرن والے دے نال بہندا کھلوندا، ایسا شخص جڑا اس دی غیرت مر گئی کہ اگر کوئی کسی دے باپ نو گالی دے دے تے زندگی بھر اس بندے نو منہ نہیں لگاندا کہ اے میرے باپ نو گالی دین والا شخص ہے۔ تے جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے متعلق گھٹیا گفتگو کردے نے کہ بیت المال کھا گئے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا حق نہیں دیتا تے فلاں فلاں اوٹ پٹان تاریخی من گھڑت واقعات کھڑے ہوئے تے عثمان غنی رضی اللہ عنہ تے
تبرہ کر دیں تے مستدرک للحاکم دے اندر موجود ہے کہ جو لوگ ایسے بندیاں کول بہندے انہاں دی غیرت دا کوئی معیار نہیں ہے کہ دوسرے لفظاں چ اج دی زبان چ کہہ لو کہ بے غیرت نے کہ اپنے باپ کو گالی دین والے شخص کے متعلق تے اسی کبھی کہ میں دا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس دا ادے کول بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ میرے باپ کو گالی دین والا شخص تے جڑا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کٹیا گفتگو کرے تے او دے کول پھر نام نہاد مسلمان بیٹھے کھائے پیے کھلوے آوے جاوے تے معاشرتی تعلقات بناوے او دے متعلق علماء دا یہ فیصلہ۔ حضرت عبداللہ بن حزم رضی اللہ عنہ فرماندے نے رأیت عثمان فما رأیت ذکرا ولا انثى احسن وجہہ منہ، آپ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا چہرہ ایسا وجیح بنایا سی کہ میں کائنات وچ ایسا خوبصورت چہرہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی دا دیکھے ہی۔ حضرت عبداللہ بن حزم رضی اللہ عنہ فرماندے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برقن، کیا جنت میں بجلی ہو، بجلی روشنی؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان غنی نو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جو مقامات عطا فرمائے نے، جس وقت تو اپنے کسی ایک گھر چوں ایک منزل تو دوسری منزل تک آؤ گے تے انہاں دی تشریف آوری نال جو چمک پیدا ہوئے گی جنت دی روشنی وہ ہوئے گی۔ اتنا اللہ پاک نے جنت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلیٰ مقام اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بستر تے موجود ساں تے دروازے تے دستک ہوئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کون ہے؟ دستک دینے والے نے دسیا کہ میں ابو بکر ہوں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی کہ اندر آؤ۔ میرے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف لائے، اپنی گفتگو کی تھی جو گل بات کرنا چاہتے کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ جو آپ دستک دینے والے نے عرض کی تھی میں عمر ہوں تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اپنا مسئلہ بیان کیتا، سوال جواب کیتے تے چلے گئے۔ پھر دستک ہوئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تے دستک دینے والے نے دسیا کہ عثمان۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنیا، یہ نام سنیا تے اپنے کپڑے سمیٹ لے اور لیٹے ہوئے سن تے اٹھ کے بیٹھ گئے تے جدوں حضرت عثمان نے اپنا مسئلہ بیان کر کے تشریف لے گئے تے میں عرض کی کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تواڈے سسر نے تشریف لے آئے، تسی نہ اٹھے نہ انہاں واسطے کپڑے سمیٹے۔ اس تو بعد عمر فاروق تشریف لے آئے تواڈے سسر نے، اور سسر باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن تسی انہاں واسطے نہ اٹھ کے بیٹھے نہ کپڑے سمیٹے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے جڑے کہ تواڈے داماد نے اور وہ بیٹیاں دے قائم مقام ہوتا ہے تے تسی انہاں واسطے اٹھ کے بیٹھے کپڑے سمیٹے اور بڑے تس کو احتشام دے نال انہاں نوں بٹھایا، گل سنی تے انہاں نوں رخصت کیتا۔ یہ دے اندر کی راز ہے؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اس شخص تو حیا کیوں نہ کراں جس تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے حیا فرماتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غسل خانہ چھت والے غسل خانے دے اندر بھی پورے کپڑے اتار کے غسل نہیں سن کرتے حیا دی وجہ، اور فرماتے سن کہ جس دن تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک دے اندر اے ہاتھ دیتا ہے بیعت کیتی ہے، اس دن تو بعد میں اس ہاتھ نو اپنے کسی ناپاکی والے عضو دے نال ٹچ نہیں ہون دیتا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دست مبارک چھویا۔ اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باحیا سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان دے 60 اور کچھ شعبے نے، ڈپارٹمنٹ نے، حصے نے، ایمان دے 60 اور کچھ شعبے نے، کچھ دے وچ 3 نہیں آ سکتے نے، 10 بھی آ سکتے ہیں، کچھ دے اندر کئی آ سکتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق 63 نے، لیکن اے جو اتھینٹک حدیث پاک ہے جہدے وچ فرمایا کہ ایمان دے 60 اور کچھ شعبے نے اور ایمان دا ایک شعبہ حیا ہے، اور پھر فرمایا کہ عثمان میری امت دا سب تو بڑا باحیا انسان۔ ایمان دے 60 اور کچھ شعبے نے اور حیا بھی ایمان دا ایک شعبہ ہے، اور عثمان میری امت دا سب تو بڑا باحیا انسان۔ اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شان و عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی نے فرماتے ہیں کنت قاعدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل عثمان بن عفان فلما دنا منه یا عثمان تقتل وانت تقرأ سورۃ البقرہ۔
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی بیٹھے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما سن کہ حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بہت اپنے قریب کیتا، نیڑے کر کے فرمایا، اے عثمان، جس وقت تینوں شہید کیتا جائے گا تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوئے گا، اور یاد رکھ ان اللہ مکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون من خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی۔ جس وقت تینوں خلافت دی قبا پہنائی جائے گی، خلافت والا جبہ پہنایا جائے گا، تے منافق تیرے کولوں او جبہ اتروان دی کوشش کرن گے تے تو او جبہ او خلافت دی قمیض اتارنی نہیں، اتوں تک کہ تو شہید کر دیتا جائیں اور میرے نال آ کے تو ملاقات کر۔ یہ وجہ ہے کہ اتنا سارا شور و غل ہونے کے باوجود، منافقین دا زور ہونے کے باوجود آپ نے خلافت دی قبا نہیں اتاری کہ شہید کر دیتا جاواں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں آزمائش دسی سی کہ منافقین تہاڈی خلافت دی قمیض اتارن دی کوشش کریں گے، تسی نہیں اتارنی، اتوں تک کہ میری بارگاہ حاضر ہو جاؤ کہ میں وہ قمیض نہیں اتارتا۔ ایسے مظلوم صحابی نے کہ 40 دن تک انہاں لوگوں نے انہاں دا پانی بند کیتی رکھیا جڑے خود انہاں دے مقروض سن، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دا 10 دن پانی بند ہویا، انہاں واسطے پانی غازی عباس علمدار لے سن، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واسطے مشکیزے بھر کے خود مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم لے آتے سن۔ تے کنہاں دی شان بلند ہے کہ جنہاں واسطے مشکیزے پانی دے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو صحابی رسول نے، خلیفہ راشد نے، داماد رسول نے، وہ پانی لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے شان بلند ہے، لیکن اتنا عوام کے اندر شعور ہی نہیں ہے کہ جنہ دے نال زیادہ تو زیادہ مظالم ہوئے، جو ایکٹنگ خلیفہ سن، جنہ دے ماتحت لکھاں ہزاراں دی تعداد دے اندر افواج سن جڑیاں دنیا بھر دے اندر فتوحات کر رہی ہیں، تے انہاں نوں عین دارالحکومت دے اندر انہاں دے ایکٹنگ خلیفہ ہون دے باوجود اس طرح 40 دن تک قسم کرسی دے عالم وچ شہید کیتا گیا۔ زیادہ ظلم انہاں نال ہویا یا جنہاں کول اتھارٹی نہیں سی ہے، اور دھوکے دے نال انہاں نوں کربلا دے اندر بلایا گیا، اور پھر بھی حضرت امام حسین لڑنا نہیں سن چاہتے، انہوں نے آپشن دیتی ہیں کہ مینوں یزید نال ملاقات کراؤ، مینوں مدینہ شریف جا لین دیو، مینوں کوفہ جا لین دیو، لیکن کسی بھی آپشن تے تسلیم نہیں کیتا کوفیاں نے، اتوں تک کہ ظلم و بربریت کی انتہا کردے ہوئے آپ کربلا دے اندر سخت مظلومیت کی حالت شہید کیتا گیا۔ اگرچہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بال بچوں کے ہمراہ موجودگی دے اندر، اہل و عیال کی موجودگی دے اندر، لیکن 10 دن کا تے 40 دن کا بھی تے کمپیریزن دیکھو نا۔ پھر ایکٹنگ خلیفہ ہونے کے باوجود، اختیار اور اقتدار ہونے کے باوجود اپنی ذات کی خاطر فوجاں استعمال نہیں کیتا کہ میں اپنی ذات کی خاطر انہوں استعمال نہیں کرنا، اور مدینۃ الرسول دے اندر خون خرابہ نہیں کرنا۔ اگرچہ بعد یزید خبیث نے مدینۃ الرسول دے اندر واقعہ حرہ تاریخ دے اندر موجود ہے کہ انہیں مدینۃ المنورہ دی حرمت کو پامال کیتا، مسجد نبی کے اندر کوڑے بن کے رکھ کے 3 دن تو زیادہ مسجد نبی کے اندر اذان نماز نہیں ہوتی رہی۔ اگرچہ اس نے بھی ظلم و بربریت کی انتہا کی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کی خاطر مدینۃ الرسول نو منافقین کے خون نال آلودہ کرنا پسند نہیں کیتا، اور انہوں دی شہادت 18 ذوالحج نو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے مزید جنت کے اندر درجات بلند فرمائے۔ جو انہوں دی صفات سن، اللہ پاک سانو انہوں دی صفات کو خیرات عطا فرما دیا، صفت حیات متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔